السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سول سرونٹ یا گورنمنٹ امپلائی کے اگینسٹ اس کا محکمہ ڈپارٹمنٹ پروسیڈنگ کتنے عرصے تک انیشیٹ کر سکتا ہے اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد؟ آج کے اس ویلاگ میں ہم اسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ جو دوست نئے آئے ہیں ان کے سے گزارش ہے کہ وہ بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ایسی آنے والی سروس لاز پہ اور باقی امپارٹنٹ لاز پہ ہماری ویڈیوز ان تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ تو میں ہوں ایڈوکیٹ میاں عابد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میک اینڈ ایسوسیٹ۔ آج کی اس ویلاگ میں ہم ایک نہایت اہم معاملہ جو کہ ہر سول سرونٹ یا گورنمنٹ امپلائی کے علم میں ہونا چاہیے یا ہو بھی سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ان کے اگینسٹ ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کوئی ڈسپلنری ایکشن آن دی بیسس آف مس کنڈکٹ اور کرپشن اور اینی ادر کسی بھی قسم کا کوئی چارج ہے یا انکوائری ہے یا پھر اس کے اگینسٹ ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ ہے، تو وہ گورنمنٹ امپلائی اگر ریٹائرڈ ہو گیا ہے تو وہ کتنے عرصے تک وہ ہینگنگ سالٹ اس کے اوپر رہے گی کہ اس کا محکمہ اس کے اگینسٹ اس کارروائی میں چلا جائے اور اس کی جو ہے وہ پینشن جو ہے وہ سٹاپ کر دے یا اس طرح کے کسی بھی معاملے میں۔ تو ابھی ویری ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ پاس کیا ہے جس میں اس میٹر کو جو کہ آلریڈی سیٹلڈ ہے، یہاں میں یہ بات آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو سول سرونٹ کے لاز ہیں ان میں یہ مینشن نہیں ہے۔ جو پیڈا لاز ہے خاص طور پہ پنجاب کے جو امپلائیز ہیں ان پہ اپلائی ہوتا ہے، وہ پنجاب امپلائیز ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری ایکٹ جو کہلاتا ہے 2006، اس میں یہ بڑا کلیئرلی سیٹلڈ ہے، لکھا گیا ہے۔ یعنی یہ قسم کا ایک جو بیئر ایکٹ ہے جس کو ہم پیڈا ایکٹ کہتے ہیں، اس میں یہ بڑا واضح طور پہ مینشن کیا گیا ہے کہ کتنے عرصے تک ایک سول سرونٹ یا گورنمنٹ امپلائی کے اگینسٹ اس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتا ہے انکوائری یا کوئی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ آن دا بیسس آف وائلیشن آف دی کوڈ آف پیڈا جسے ہم کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے کلیئر لا کے ہوتے ہوئے پھر بھی یہ جو محکمے ہیں یا جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں یا ان میں بیٹھے ہوئے اشرافیہ ہے، وہ بالکل ان چیزوں کو ان لاز کو اگنور کرتے ہوئے ہمارے ملازمین کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ان کو فورس کرتے ہیں، ان کو مجبور کمپیل کیا جاتا ہے کہ وہ جا کے سروس ٹریبیونل میں یا عدالتوں میں ذلیل ہو۔ مطلب اس طرح کا ورڈ میں یوز تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر کسی ایسا بندہ ہے جس کی ریٹائرمنٹ تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی ایک ایجڈ آدمی ہے، اس کو گھر پہ رہنا چاہیے، نہ کہ اس کو آپ عدالتوں میں بگائیں، وہ پی ایس ٹی ہو، ہائی کورٹ ہو یا پھر سپریم کورٹ۔ تو جہاں پہ یہ لاز بڑے کلیئر اور انہیں اسٹریٹ فارورڈ ہے، وہاں پہ محکموں کو تھوڑی سی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عقل کرنی چاہیے اور ساتھ تھوڑی شرم بھی کر لیں، تو وہ بھی کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ وہ یہ نہیں کرتے تو بیچارے ملازمین کو۔ اب میں جو آپ کو کیس جو آپ بتانے جا رہا ہوں وہ ویری ریسنٹلی آئی تھنک کہ کوئی ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ سیٹلڈ کیا ہے کہ ایک سرکاری ملازم جو کہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے، اس کی ریٹائرمنٹ کے جسٹ 2 ایئرس کے انڈر جی جناب 2 سال کے اندر ڈپارٹمنٹ باؤنڈ ہے کہ کسی بھی قسم کی انکوائری یا ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ انیشیٹ کرنی ہے تو اٹ مسٹ بی ود ان دی 2 ایئرس ناٹ بیانڈ دی 24 months۔ تو یہ اس میں جو فیکٹس ہیں کیس کے وہ میں تھوڑے سے آپ کو بتا دوں آپ کی سہولت کے لیے یا یادداشت کے لیے۔ یہ ایک چیف انجینئر تھے محمد افضل انجم، وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنا رائول ڈیم ڈویژن اسلام آباد میں امپلائڈ تھے، وہاں سے وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں۔ اب ان کی ریٹائرمنٹ 2017 میں ہوتی ہے، جبکہ 2020 میں جا کے ان کا محکمہ ان کے اگینسٹ مس کنڈکٹ اور کرپشن کے چارجز لگا کے تو ان کی پینشن کو سٹاپ کروا دیتا ہے۔ اب جب آپ کی اس وقت میں پینشن سٹاپ ہو جائے جو آپ کا اس وقت ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے آفٹر ریٹائرمنٹ، تو ظاہر پریشانی تو ہوتی ہے۔ تو انہوں نے وہ چیف انجینئر صاحب نے ڈپارٹمنٹ کے اس ایکٹ کو چیلنج کر دیا بیفور دی پنجاب سروس ٹریبیونل پی ایس ٹی نے اپنا فیصلہ 2 سال کے اندر جو ہے وہ 2022 میں اناؤنس کیا اور انہوں نے ٹوٹلی ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ کیا کہ ڈپارٹمنٹ
جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، اور یہ وہ معاملہ اگر ایسا کچھ تھا بھی تو وہ ود ان 2 ایئر اس کو اٹھا سکتے تھے، اس پروسیڈنگ کو انیشیٹ کر سکتے تھے۔ اب وہ پیریڈ لیپس ہو چکا ہے، وہ ٹائم گزر چکا ہے، لہٰذا ڈپارٹمنٹ نے وہ اپنا رائٹ لوز کر دیا ہے، وہ ایکسپائر ہو گیا ہوا وہ پیریڈ، تو یہ ایسی جو ہے وہ کارروائی نہیں اب کر سکتے۔ ڈپارٹمنٹ جو ہے بالکل مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے جی پی ایس ٹی والے تو جو ہے وہ زیادتی کر کے پاگل ہو گئے، انہوں نے جی ہمارے خلاف یہ کارروائی ڈال دی ہے، اب ہم جی سپریم کورٹ میں جائیں گے، تو وہ سپریم کورٹ چلے گئے۔ اب سپریم کورٹ میں بھی ہماری بڑی آنریبل جج ہیں، ابھی ایلیویٹ ہوئی ہیں پشاور ہائی کورٹ سے جسٹس مسرت حلالی، تو ان کے پاس یہ کیس لگتا ہے، اور انہوں نے آئی تھنک پہلی ہی ہیئرنگ میں، چونکہ لا بڑا اس پہ کلیئر تھا، کوئی دو رائے ہے نہیں ہے، اور میں آپ کو سیکشن ابھی پڑھ بھی دیتا ہوں جو اس کا ریلیونٹ پورشن ہے، کہ پیڈا ایکٹ کا سیکشن یہ 21 ہے۔ سیکشن 21 بڑا کلیئرلی یہ لکھتا ہے کہ اس کا ٹائٹل جو ہے 21 کا پروسیڈنگ انڈر دس ایکٹ، سب سیکشن 1 ہے سبجیکٹ ٹو دس ایکٹ آل پروسیڈنگ انیشیٹڈ اگینسٹ دی امپلائیز ہیونگ ریٹائرڈ آر ان سروس shall be governed by the provisions of this act and the rules made thereunder۔ یہ پہلا حصہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ریٹائرڈ ہے یا ریٹائرڈ نہیں ہے، سول سروس کے اگینسٹ جو بھی معاملات ہوں گے وہ اس ایکٹ کے انڈر ہوں گے۔ اچھا، اب اس کا جو پروائزو پارٹ ہے جو کہ آگے آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ provided that in case of retired employee the proceedings so initiated against him shall be finalized not later than 2 years of his retirement۔ بات ختم ہوگی جی، اتنا کلیئر تو لکھا ہوا ہے، پھر بھی یہ محکمہ والوں کو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی ہے، اس کی نہ کوئی انٹرپریٹیشن کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس میں کوئی ایسی ایمبیگوٹی ہے کہ جو ایک آفیسر کو سمجھ ہی نہ آئے کہ جی لا کیا کہہ رہا ہے، پھر بھی جو جی ایسی کاروائیاں ڈال دیتے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کو سیٹلڈ کیا ہوا ہے، آئی تھنک 2020 میں جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک صاحب ہوتے تھے اس وقت سپریم کورٹ میں، جو کہ 22 میں آئی تھنک ریٹائرڈ ہو گئے، تو انہوں نے بھی ایک ایسی ججمنٹ دی ہوئی ہے، اور بھی شاید ہوں گی سپریم کورٹ کی ججز، لیکن ہم یہ جو لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہے جو کہ جسٹس آنریبل جسٹس مسرت حلالی صاحبہ نے دی ہے اسی ٹاپک پہ، تو وہ اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنی تھی، اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ کو یہ بڑی سہولت دیتی ہے، 2+2 کا کیس ہے، اگر کسی کے اگینسٹ کوئی ایسی کارروائی ہو رہی ہے تو کسی بھی قسم کا کوئی آپ کا سروس لا کے متعلق آپ کا کوئی کوشچن ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، کسی اور لا پاکستانی لا کے متعلق بھی کسی بھی بارے میں کوئی کوشچن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یا ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کسی اور ویلیوبل ویڈیو میں، ویلیوبل ٹاپک پہ، تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ دیکھتے رہیے میک اینڈ ایسوسیٹ یوٹیوب چینل۔ ٹیک کیئر جی، خدا حافظ۔